شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پر جا بیٹھا کہ قاضی نے اس کی طرف گھورا اور دربان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ جا یا پھر یہاں سے نکل جا۔ ہر شخص صدارت کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ جب تجھ میں طاقت ہی نہیں تو دلیری کس بات کی دکھاتا ہے؟ درویش عالم نے یہ سب کچھ سنا اور خاموشی سے اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ قاضی وقت نے بھرے دربار میں ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر وہی فقیر غریب عالم بڑے رعب سے جھاڑی کے غراتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگیں کیوں پھولاتے ہو؟ اس غریب عالم نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو مسئلہ اس انداز میں سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے حیران سے رہ گئے اور پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو اجاگر کیا اور ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرف جب اس کا بیان پھرا تو ہر طرف سے آفرین آفرین کی صدائیں آنے لگی۔ یہ غریب عالم بول رہا تھا اور قاضی وقت اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے گدھا کیچڑ میں پھنس جائے۔ آخرکار قاضی نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پر رکھ دی اور نہایت عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر کو نہ پہچان سکے، ہمیں معاف کیجیے۔ ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کرے، مگر فقیر عالم نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جا اور یہ پکڑ پگڑی، اس میں تو سارا غرور ہی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں اس 50 گز کی پگڑی کو سر پر سجا لیتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کل کلام میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں جیسے آج قاضی نے مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا اور صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں خراب نہ ہو؟ لہٰذا میں اس کے بغیر ہی اچھا ہوں۔ پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پیتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی کسی پگڑی کا محتاج نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے کوئی بندہ بڑا بن جاتا ہے۔ دیکھو کدو کتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہی ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کا گھاس؟ تو کیا روئی اور گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورتاً ہی انسان سمجھنا چاہیے، حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والے کو یہ جچتا ہے، اس کے لیے ہی اونچی جگہ سجتی ہے، نہ کہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچی جگہ پہ بیٹھ گیا وہ نیچا ہو گیا۔ پٹسن کتنا بھی اونچا ہو جائے تو وہ بے قیمت ہے، اس لیے کہ اس میں مٹھاس نہیں، اور گنا مٹھاس سے بھرا ہونے کی وجہ سے کسی طرح کی بھی بلندی کا محتاج نہیں، کیونکہ اسے بلند کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ دیکھو کیچڑ میں پڑی ہوئی کوڑی کو قیمتی سمجھ کر کسی نے اٹھایا تو کوڑی بولی کہ مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو میں بے قیمت ہو چکی ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دیا جائے تو وہ گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز میں چڑھائی کی کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پکار اٹھا کہ آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھسک گیا اور نکل گیا اور اپنا تعارف بھی نہ کروایا۔ بعد میں لوگ اسے بہت تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔
کہنے لگے کہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر گیا۔ آخر کار ایک نے کہا کہ ایسا شخص اس شہر میں شیخ سعدی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا 1000 آفریں ہیں اس پر کہ کڑوا حق بھی کتنی مٹھاس سے بیان کر گیا۔ کسی کی ظاہری شکل و صورت حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو سکتا ہے، اور عمدہ لباس والے بھی علم سے خالی اور جاہل مطلق بھی ہو سکتے ہیں۔ شیخ سعدی آخر میں فرماتے ہیں جب تک کوئی بندہ بولتا نہیں ہے اس کے عیب اور اس کے کمالات چھپے رہتے ہیں۔